ابن انشا کا ایک کالم بعنوان منو بھائی۔ مائی ڈیئر منو بھائی، یار تمہارا نام بڑا گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ القاب و آداب لکھنے میں بڑی الجھن ہوتی ہے۔ اگر برادرم منو بھائی لکھیں یا میرے بھائی منو بھائی تو تکرار لفظی ہے، اور تم جانتے ہو حشو و زوائد کچھ اچھی چیز نہیں ہے۔ خدا جانے تم نے اندرون خانہ اس مشکل کا حل کیا نکالا ہوگا، اور وہ عفیفہ کہ ہماری بھابھی ہیں تمہارے بھائی پن سے کیسے نکلتی ہوں گی۔ تمہارے اس نام سے بلانے سے تو ان کے لیے کئی فقہی مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک زمانے میں ہم تم کو منو موٹروں والا سمجھا کرتے تھے کہ اس قوم کا ایک آدمی موٹر کے بجائے ادب کے سٹیئرنگ پر آ بیٹھا ہے، شاعری کلچ دبا رہا ہے اور صحافت کو دھکا دے رہا ہے۔ بھائی بھی گجراتی دولت مندوں کے نام کا لاحقہ ہے۔ روپیہ بھائی، پیسہ بھائی، کھوٹا بھائی، کھرا بھائی، چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، یہ بھائی وہ بھائی۔ یہاں کراچی میں جتنے اس قسم کے بھائی ہیں کروڑ پتی ہیں۔ ہم غریب غربا ان کو بھائی سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، کہنے پر مجبور بھی ہیں۔ ان پر کوئی پابندی کہ نہیں کہ ہمیں بھائی سمجھیں یا بھائی کہہ کر بلائیں۔ ایک بھائی اور ہوتے ہیں، جیسے بھائی چھیلا پٹیالے والا یا منو بھائی مروز والا۔ ایک بھائی سکھوں کے ہوتے ہیں، بلکہ وہاں بھائی سے وہی مطلب لیا جاتا ہے جو ہمارے ہاں مولوی یا مولانا سے لیا جاتا ہے۔ ہم نہیں کہتے تم میں سکھوں والی کوئی بات ہے، وہ لوگ تو بڑی خوبیوں کے ہوتے ہیں۔ جہاں پر گئے داستان چھوڑ آئے۔ تاہم نام کی تاثیر ہوتی ہے، باپ پہ پوت اور پتا پر گھوڑا کی طرح، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ چونکہ ہمارے ہاں اکہری اور دو چشمی ہائی میں بھی لکھنے میں کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا۔ لوگ آنکھوں کو آنکھوں، چہرہ کو چھرا اور اس کے برعکس ہاتھی کو ہاتھی اور جھاڑو کو جہاڑو لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں تمہارا تعلق بہائی فرقے سے ہے، کیونکہ تم جیسا اچھا لکھنے والے اس ملک میں کم ہیں، یعنی تم ایک طرح کی اقلیت ہو، اس لیے اس فرقے کی طرح لوگوں کا دھیان جانا قدرتی ہے۔ دو چشمی ہے اور دوسری ہے جسے نہ جانے کیا کہتے ہیں، خود ہمیں دھوکہ ہوا۔ پچھلے دنوں مسعود مفتی کی کتاب دیکھی چھرے، چونکہ مضمون اس کا مشرق پاکستان کے آخری ایام ہے، لہٰذا ہم اسے چھرے ہی سمجھے۔ برادران ملت کے چھرے، اندر پڑھا تو معلوم ہوا مراد ہے چہرے۔ اس سلسلے کا ایک شعر بھی سناؤں؟ ڈرو نہیں، یہ میرا نہیں، کسی استاد کا ہے۔ ہائے یہ حسرت دیدار میری ہائے کو بھی، ہائے دو چشمی سے لکھتے ہیں کتابوں والے۔ ہمارے ایک دوست ہیں یوسف صدیقی، ہم کبھی رواداری میں بھی ان کے نام کے رقعے میں یوسف بھائی لکھ جائیں تو کاٹنا پڑتا ہے، جس کی وجہ ظاہر ہے اگر یوسف ہمارے بھائی ہوئے تو ہم یوسف کے بھائی ہوئے، اور برادران یوسف میں اپنا شمار کرانا کون پسند کرے گا؟ شاید تم نے بھی اپنا نام اس زمانے میں رکھا ہوگا جب ابھی حال ہی کا یہ شعر تمہاری نظر سے نہیں گزرا تھا۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں ملتے ہیں کم، بھائی بہت۔ البتہ میں نہیں کہوں گا کہ اب تم نام کو بدل لو، تم اس نام سے مشہور ہو چکے ہو۔ ایک مشہور ادیب کسی محفل میں کہہ رہے تھے، 15 سال تک لکھنے کے بعد مجھ پر یہ انکشاف ہوا میں کبھی ادیب نہیں بن سکتا۔ ایک شخص نے کہا تو پھر آپ نے لکھنا چھوڑ دیا ہوتا۔ موصوف نے فرمایا، قباحت یہ ہوئی کہ اس وقت تک میں بہت مشہور ہو چکا تھا۔ اب دیکھو مائی ڈیئر کتنا اچھا لقب ہے، اس کا مطلب ہوا میرے پیارے منو۔ یہ لقب مردوں کو خط لکھنے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، عورتوں سے خط و کتابت میں بھی، لیکن ان کے معاملے میں اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی قباحتیں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، جتم پیدار تک ہو سکتی ہے۔ بہرحال آپ کسی دوشیزہ کو مائی ڈیئر لکھیں تو دل ہی دل میں اس کا ترجمہ خود ہی کر سکتے ہیں، جس طرح اور بہت سی باتیں دل ہی دل میں کرنے کا ہمارے ہاں رواج ہے۔ دراصل ہمارا معاشرہ ابھی پسماندہ ہے۔ ابھی کل ہی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں ایک پاکستانی افسر اعلیٰ کی امریکن سیکرٹری مستعفی ہو کر چلی گئیں۔ کسی نے پوچھا کہ اس شخص نے کیا کیا جو تم نے ناراض ہو کر استعفیٰ دیا؟ بولے یہی تو شکایت ہے، کچھ بھی نہیں کیا، میں ایسی ہی گئی گزری ہوں۔ تمیز کچھ لمبی ہو گئی، لیکن آج کل 40 صفحے کی کتاب پر 400 صفحے کا دیباچہ لکھنے کا دستور ہے، بلکہ بعض کتابوں پر تو صرف دیباچہ یا مقدمہ ہی ہوتا ہے، کتاب ہوتی ہی نہیں۔ مقدمہ ابن خلدون کو سب جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی تحریر یا کتاب ہے یا تھی جس کا یہ مقدمہ ہے تو اسے کوئی نہیں جانتا۔ آج کل بی اے ایم اے میں طالب علموں کو حالی کا مقدمہ شعر و شاعری تو پڑھاتے ہیں، حالی کی شاعری کوئی نہیں پڑھاتا۔ بہائی اور بھائی بننے کی بحث میں تو میں خام ناحق الجھ گیا۔
قصہ یہ ہے کہ میں نے تمہارا وہ کالم پڑھا جس میں یہ ذکر ہے کہ کوئی قرارداد رائٹرز گلڈ کے خلاف خاطر غزنوی نے لاہور کے سیمینار میں پیش کی تھی، جو میری صدارت میں منظور ہوئی۔ اس کا فائدہ اٹھا کر تم نے آگے چل کر مجھے اور خاطر دونوں کو گلڈ کا کھڑ پینچ بھی لکھ دیا۔ نہ میں گلڈ کا پنچ نہ کھڑ پینچ، ایک نسبت سے اس کا کچھ کام کرتا بھی تھا تو اس سے مستعفی ہوئے بھی بہت دن ہوئے۔ خاطر غزنوی کا تو اتنا تعلق بھی نہیں رہا، وہ تو اکثر و بیشتر گلڈ سے ناخوش ہی رہے ہیں۔ بائیں ہما یہ بات حقیقت نہیں کہ کوئی قرارداد میری صدارت میں گلڈ کے خلاف منظور ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں تم کو معاف کرتا ہوں کہ تم اس سیمینار کے کسی اجلاس میں آئے ہی نہیں۔ ایک بار مولانا عبدالمجید سالک نے روزنامہ انقلاب میں ایک جلسے کی رودات پوری تفصیل کے ساتھ مقرروں کی تقریروں کے چھاپ دی تھی، یہ سوچ کر کہ جلسے کا اعلان ہو چکا ہے، اس میں یہی کچھ تو ہوگا۔ صبح اخبار چھپ کر آیا تو لوگوں نے فون کیے، مولانا شام کو آندھی آ جانے کی وجہ سے جلسہ تو ہوا ہی نہیں۔ اب رہا لائبریریوں میں غلط کتابیں جانے کا معاملہ، وہ دوسرا معاملہ ہے اور بڑا اہم معاملہ ہے۔ تفصیل اس کی لاہور کے پبلشروں سے سنو۔ لاہور میں کئی طرح کے پبلشر ہیں، ایک تو اچھے پبلشر، دوسرے چور پبلشر، تیسرے چوروں کے مور پبلشر۔ ہوتا یہ ہے کہ محکمہ تعلیم والے سرکولر نکالتے ہیں کہ فلاں فلاں کتاب لائبریریوں میں خریدنے کے لیے منظور کی جاتی ہے۔ مشہور کتابوں کے فقط نام لکھے جاتے ہیں، شیر العجم، بانگ درا، نقش فریادی وغیرہ۔ یہ چوروں کے مور ان ناموں کے ٹائٹل چھپوا لیتے ہیں اور اندر کچھ اوٹ پٹانگ چھپوا کر جوڑ دیتے ہیں۔ قیمت وہی ہوتی ہے جو اصل شیر العجم، اصلی بانگ درا اور اصلی نقش فریادی کی۔ رجسٹر میں قانون کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں اور کاروبار میں ہیڈ ماسٹر کے کمیشن کی تقسیم میں لا قانونیت کے پوچھئے تو ڈھٹائی سے حجت کرتے ہیں کہ کیوں صاحب، شیر العجم صرف شبلی نعمانی لکھ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں لکھ سکتا۔ بانگ درا صرف اقبال کی شاعری کی کتاب ہو سکتی ہے، مرغی خانے کی نہیں۔ اور نقش فریادی کے نام پر فیض احمد فیض کا کوئی اجارہ ہے، انہوں نے بھی تو یہ غالب کے یہاں سے اڑایا ہے۔ بقلم خود، روزنامہ امروز، لاہور۔